الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی والے کاموں سے، سوائے چھوٹے گناہوں کے یا صغیرہ گناہوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ خوب جانتا ہے تم کو جب اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس نہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھو، اپنی پاکیزگی بیان کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کون ہے زیادہ ڈرنے والا یا کون ہے پرہیزگار۔ پیچھے والی آیت جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس کی آخری آیت میں تھا کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے جو برے کام کرتے ہیں ان کو ان کی برائی کا، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ان کی اچھائی کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جو برے کام، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی والے کاموں سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ یعنی اچھے لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی بڑے بڑے کبیرہ۔ تو کبائر جمع ہے کبیرہ کی۔ تو کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، یعنی جس گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بندہ کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اس کو کبیرہ کہتے ہیں۔ یا جس کے مرتکب کی سخت سزا قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار اور دوام بھی سے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، یعنی یا تو قرآن و حدیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے کہ بندہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے نا تو ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر بھی وہ بھی آہستہ آہستہ بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک عربی کا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقت تکھا، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو تو بڑے بڑے بھی گناہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں نا بلند و بالا، یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ ہی مل کر بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ تو جب بندہ کنکریاں پھینکتا رہے جیسے پانی کا قطرہ ڈالتے رہو تو وہ بڑھ جائے گا، اسی طرح یہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ پھر اس کے آہستہ آہستہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ انسان کی مجبوری ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ اس سے کم بچ سکتا ہے، یعنی یہ اس سے ہونے ہر صورت میں۔ تو لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری فطرت میں ہے، انسان کا معنی ہی بھولنا ہے، غلطی کرنا ہے۔ تو بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، علیحدہ علیحدہ کتابیں بھی کہ کیا کیا گناہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر مختلف ان کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم میں اس میں آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کیا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ کیا ہے گناہ جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں یا ہلاکت کی طرف ڈال دیتے ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلا فرمایا الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو دوسرے نمبر پر ہے جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہے کسی انسان کو ناجائز قتل کر دینا، اور چوتھے نمبر پر ہے یتیم کا مال کھانا، اور پانچویں نمبر پر ہے سود کھانا، اور چھٹے نمبر پر ہے کسی پاک دامنہ عورت پر یا مرد پر تہمت لگا دینا، اور ساتویں نمبر پر ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا پیٹھ دے کر۔ تو یہ آپ نے 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہ ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ بندہ گناہ کرے گا تو شرک کرتا کرتا ہی مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ باقی جو آگے گناہ ہیں ان کی معافی ہے، لیکن ان کی سزا ہے، سزا پتہ نہیں کتنی ہے، تو وہ سزا آخر اپنی کاٹ کر جہنم سے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، اگر مر گیا بغیر شرک توبہ کیے، تو اگر دنیا میں زندگی میں شرک کیا ہے تو پھر اگر توبہ کر لے تو پھر انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی والے کاموں سے بچتے ہیں۔ فواحش کہتے ہیں بے حیائی والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور دیگر مقام پہ بھی فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زنا کرو نہ، یہ کہا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں ابھارتی ہیں، جو چیزیں وسائل بنتی ہیں، ذرائع بنتے ہیں، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ جیسے آج کل یہ ہمارا بڑا فتنہ آ گیا موبائل، پہلے نیٹ تھا، کیبل تھی، ٹی وی تھے، تو یہ اخبار ہیں، یہ رسائل ہیں، یہ گندی مجلسیں ہیں، یہ ساری چیزیں ادھر لے جاتی ہیں۔ تو یہ آلات جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، ان سے بچو۔ تو مقصد یہ آلہ غلط نہیں ہے، جیسے اب ہم دیکھنا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں قرآن و حدیث کو، تو یہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آلہ غلط نہیں ہے، اس کا استعمال ہے جیسا آپ مرضی کر لیں۔ اب میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، تو اینک کے ساتھ میں قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں، اسی اینک کے ساتھ میں اگر کوئی غلط چیز پڑھوں گا تو اینک تو غلط نہیں نا، غلط تو میری آنکھیں ہیں۔ تو اس لیے آلہ غلط نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہے، جیسے کر لو۔ تو اس طرح بے حیائی والے جو کام ہیں یا جو بے حیائی والے ذرائع ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تاکہ بندہ بے حیائی کر نہ لے، کیونکہ جو آنکھوں نے دیکھنا ہے وہی آگے اندر جانا ہے، پھر وہی آگے اندر سے بن کر باہر آنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے حیائی والے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے چھوٹے گناہوں، کبیرہ صغیرہ گناہوں کے، وہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، یعنی اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہارا رب بخشش والا ہے، وہ تمہیں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ پیچھے ہم سورہ نساء میں پڑھ آئے ہیں 5ویں سپارے میں، اللہ تعالیٰ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے ہم نے تم کو منع کیا ہوا ہے، تو پھر جو چھوٹے تمہارے گناہ صغیرہ وہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت والی جگہ میں داخل بھی کریں گے، یعنی جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ تو فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے جب تم کو اس نے پیدا کیا مٹی سے، اور جب تھے تم بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، تو جب اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے تم کو کیسے بنایا۔ پھر جب تم ماں کے پیڑ میں غلاظتوں میں موجود تھے، تمہارا نطفہ تھا، پھر تمہارا لوتھڑا بنا، پھر تمہارا گوشت بنا، پھر تمہاری ہڈیاں بنی، تو یہ ساری منازل جو تم نے طے کی ہیں غلاظت میں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو تم پاکیزہ نہ سمجھو، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، جس کو پنجابی میں یا ہم کہتے ہیں میاں مٹھو، اپنی زبان میں بننا، کہ اپنی تعریفیں آپ ہی کرنا، میں بڑا نیک جی، میں بڑا پاک صاف جی، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کو تمہارے اندر کا پتہ ہے، تمہارے اندر کیا ہے۔ تم ظاہر جتنی مرضی اپنی شکل و صورت خوبصورت بنا لو، لباس اچھا پہن لو، لوگوں کی نگاہ میں نیک بنے رہو، اللہ کو تو پتہ ہے نا تم نیک ہے یا نہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، آخر وقت غلط کام کر بیٹھا ہے تو جہنم چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ساری عمر بندہ گناہ والے کام کرتا ہے، آخر اچھا کام کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انجام آخری عمل پر ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار، دوسری ہے خاتمے پر ہے، تیسری ہے کہ جو تمہاری نیت ہوگی اسی پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں تم میں سے نیک کون ہے، ڈرنے والا کون ہے۔ تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنی تعریفیں آپ خود ہی کرتے پھر لوگوں میں، جیسے کہ آج کل لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریفیں آپ خود ہی کرتے ہیں، یا لوگ کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالنی چاہیے، کیونکہ جو آپ کی وہ تعریف کر رہا ہے آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا، فخر پیدا ہو جائے گا، تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جب کوئی کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اندر پڑھ لینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے نیکی کرتے ہیں ہم تو، لیکن کسی کے کہنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے روح گردانی کی، یعنی جو پھر گیا، وآتا قلیلا واکدا، اور اس نے دیا کم اور پھر اس نے روک دیا۔ اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے روح گردانی کی، یعنی منہ پھیر لیا؟ تو اس سے مراد ہے ولید بن مغیرہ تھا، ایک مکہ کا سردار، ابو جہل سے پہلے یہ تھا ولید بن مغیرہ، تو یہ بہت بڑا سردار تھا قریش مکہ کا۔ تو اس پر آہستہ آہستہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ کا اثر ہونا شروع ہو گیا، تو یہ بدلنے لگا۔
تو اس کا ایک دوست تھا کافر، اس دوست نے اس کو کہا کہ تو کیا کرتا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں ان کی بات سنتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، ان سے منہ پھیر لیں، ادھر ان کی بات پر توجہ نہ دیں۔ تو وہ کہنے لگا بھائی انجام برا ہوگا آخرت تمہیں۔ تو وہ کہنے لگا اگر آپ کو آخرت میں پکڑ ہوگی نا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو ان کا ساتھ چھوڑ، ان کی بات نہ سن۔ تو جو اگر آخرت میں معاملہ بنے گا اللہ کے ہاں جو کچھ ہوگا اس کی میری ذمہ داری ہے، میں تیری جگہ پہ بھگت لوں گا وہ۔ تو اس نے ولید بن مغیرہ کو ورغلایا دوست نے، تو ورغلانے کے بعد اس کو کہا مجھے تو پیسہ پوسا مجھے دے تو میں تجھے چھڑا لوں گا ادھر، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے اس کو پیسے دے دیے کچھ، پھر اس نے روک لیے، اب تھوڑا کچھ پیسے دیے، بعد میں کچھ روک لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے روح گردانی کی، منہ پھیر لیا اور دیا مال کم، پھر اس سے روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے پاس علم غیب ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا جس کی وہ اس کو برگلار رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اس کے پاس خبر نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا؟ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں جو وفادار تھا، کیا اس نے موسیٰ اور ابراہیم کے صحائف میں نہیں پڑھا؟ چلو آپ کی بات تو نہیں مانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چلو یہ جو یہودیوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، ادھر ان کا آنا جانا ہے، ان کو تو یہ عالم سمجھتے ہیں نا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ صحیفے دیے تھے، ابراہیم کو دیے تھے، ان میں یہ بات موجود نہیں ہے؟ ان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کیا بات موجود ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہوگا انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور پھر ان قریب دیکھی جائے گی اس کی محنت کو اور اس کی کوشش کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو آپ کی بات پہ تو یقین نہیں کرتے، آپ کی طرف سے تو وہ اس کو ورغلا رہا ہے، تو کیا یہ ولید بن مغیرہ یا اس کا دوست جو ہے، انہوں نے کیا پہلے صحیفے نہیں پڑھے؟ ان میں یہ خبر نہیں سنی کسی نے ان کے عالموں سے کہ اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے کو وہی ملنا ہے جو اس نے کمایا ہوگا اسی کو ملے گا وہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی محنت کاوش کو دیکھیں گے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر بدلہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے یا انتہا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے ہاں ہی جانا ہے، انتہا وہی ہے۔ بچہ ہوا پیدا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی دنیا کی، آخر گزار کے قبر، قبر کے بعد حشر، آخر انجام وہی ہے، جانا رب کے پاس ہی ہے۔ تو پھر ادھر جو ہے ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کم ہے تو اس کو زیادہ ڈال دیا جائے، یا کیا کسی نے تو ڈال اس کے کھاتے میں دیا جائے، نہیں، جو کسی نے کیا ہوگا وہی بھرے گا۔ یہ نہیں کہ کیا میں تو بھرے میرا بھائی، یا بھائی نے کیا تو بھرا میں، یہ نہیں ہوگا۔ ادھر تو ہوتا ہے نا ایسا کہ اگر بھائی کا قصور ہے تو دوسرے بھائی کو گلے پکڑ لیتے ہیں، جی تمہارا بھائی ہے جی، تو حالانکہ اس کے میں کیا قصور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ لیکن آج ادھر ہمارا قانون جو ہے غلط ہے، انگریز کے بنائے ہوئے قانون ہے کہ بیٹا گناہ کرے تو ماں باپ پکڑے جاتے ہیں، ماں باپ گناہ کریں تو اولاد کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، حالانکہ جس نے کیا اس کو پکڑو۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم جس نے کیا اسی کو پکڑیں گے اور اس کو ہی پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی ایک کا ادھر ادھر نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔